آج ایس پی ایس لائبریری میں عالمی سطح پہ ورلڈ بک اینڈ کاپی رائٹس ڈے منایا گیا۔ اس ایگزیبیشن میں نایاب کتابوں کو بھی رکھا گیا اور اس کے ساتھ بہت سارے طلبہ اور طالبہ نے حصہ لیا۔ چلیے ہم یہاں کے ماہرین سے بات کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں ورلڈ بک ڈے کی حیثیت سے منایا جا رہا ہے، کہ جس میں ہم کتب نمائش کرتے ہیں۔ تو ڈپارٹمنٹ آف لائبریریز کی توسط سے اورینٹل ریسرچ میں موجود مخطوطات، ان میں سے ہم نے کچھ یہاں ایس پی ایس لائبریری میں کتب نمائش کی ہے۔ تو ان مخطوطات میں ہم نے یہاں پہ کچھ نادر مخطوطات، کچھ السٹریٹڈ مخطوطات ہم نے یہاں پہ ڈسپلے میں رکھا ہے۔ ان مخطوطات میں ہمارا یہاں پہ ایک نسخہ ہے قرابہ دین، جو 750 سال پرانا نسخہ ہے، جو عربی زبان میں لکھا ہوا ہے اور یہ علم طب پر لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک نسخہ ہے جو 600 سال پرانا نسخہ ہے، اس کا نام ہے عجائب المخلوقات۔ اس مخطوطہ میں جتنے بھی مخلوقات چاہے زمین پہ ہو یا سمندر میں ہو، تو اس میں ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک دلکش ایک مخطوطہ رکھا ہے، صادق لقمان حکیم، جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے نام 100 نصیحتیں لکھی ہیں، وہ فارسی زبان میں یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ بہت ہی دلکش نسخہ ہے، اور وہ گولڈن انک سے لکھا ہوا نسخہ ہے۔ علاوہ ازیں یہاں پہ تاریخ کبیر جو محی الدین مسکی نے لکھا ہے، وہ اس کا ایک نسخہ یہاں پہ موجود ہے۔ جغرافیہ کشمیر کا جو جغرافیہ پر نسخہ ہے، وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور وہ اس کی بھی یہاں پہ نمائش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اور زبانوں میں مخطوطات کا یہ ڈسپلے میں رکھا ہوا ہے۔ اس کا یہاں پہ ایک نسخہ ہے سنسکرت زبان میں، وہ راج ترنگنی جو کلہنہ نے لکھا ہے، اور یہ 12ویں سینچری کا نادر نسخہ ہے جو یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ کچھ ریئر بکس کا بھی یہ ڈسپلے میں رکھا ہے، تو وہ کچھ انگلش زبان میں ہیں، وہ بھی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں آج کل کے اسٹوڈنٹس کو، اسکالرس کو، وہ ان مخطوطات کو دیکھیں، اور ان کو اس سے یہ معلوم پڑ جائے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح اپنی محنت اور مشقت سے ان مخطوطات کو، ان نسخہ کو، ان تحریرات کو لکھا، اور ہم جیسے کہ یہاں پہ آیا ہے۔ تو اس سے یہ فائدہ ملے گا کہ چونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل گوگل پہ سب کچھ ملتا ہے، مگر جو یہاں پہ ان ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کو دیکھیں، کہ اس سے ہم اس کیلی گرافی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں کتنا شوق تھا، کتنا جذبہ تھا، کتنی بصارت تھی۔ انہوں نے ان مخطوطات کو اپنے قلم سے کس طرح سنوارا، سجایا، اور جیسا کہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کا ہاتھ ہی اس وقت ایک پریس۔ ایز اے یوتھ یہاں پہ آنا چاہیے، کیونکہ ایک انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہمارے جو اینسسٹرس تھے کیسے لکھا کرتے تھے، ہینڈ ریٹن اتنا پیشنس کتنا تھا، لکھا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، جو آج کل ہم بہت لیک کرتے ہیں، کیونکہ ہم آلریڈی ڈیجیٹل ورلڈ میں بہت تیزی سے چل رہے ہیں، اینڈ ہم ہارڈلی بکس کی طرف اب دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم سافٹ کاپیز میں ہی زیادہ بلیو کرتے ہیں، ہارڈ کاپیز ہارڈلی ہم یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو یہاں آ کے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو اینسسٹرس تھے کیسے یہ سب کچھ ود ڈیٹیلز یہ سب کچھ لکھا کرتے تھے، ہینڈ ریٹن ہے سب کچھ۔ یہاں پہ راج ترنگنی ہے، یہاں پہ ہمیں مہابھارت دیکھی، یہاں پہ قرآن ہے جو 10 سینچری سے ہے۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیسے وتھ پیشنس، وتھ ڈیٹیلنگ یہاں پہ یہ لکھا ہے، اینڈ آگے یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے، اینڈ ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ راج ترنگنی ہے، جیسے کہ اس میں ہمارے کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، تو وہ ایک چیز ہے جو ہم سے بکس میں پڑھا کرتے ہیں۔ ہاں جی، راج ترنگنی ایک بک ہے جو یہاں پہ ہے، جو ہم
इसको देख सकते हैं कि कैसे रिटर्न है, किस स्क्रिप्ट में रिटर्न है, एंड डिटेलिंग कितनी है। एंड सेम मैं इस कुरान शरीफ के बारे में बोलना चाहूँगी जो 10th सेंचुरी से बिलोंग करता है, एंड उसमें भी कितनी डिटेलिंग है जो हार्डली हम आज कुछ देखते हैं क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, एंड हम हार्डली इन सब चीज़ों में मतलब बिलीव भी करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होता होगा पास्ट में। एंड इतना पेशेंस है जो आजकल हम जैसे यूथ में बिल्कुल नहीं है, इतना पेशेंस लिखने का, इतनी डिटेलिंग का। तो ये सब इसलिए मैं चाहती हूँ कि हाँ, हम जैसा यूथ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, आना चाहिए ऐसे इवेंट्स में, और गवर्नमेंट को भी ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, ऐसे चीज़ें अरेंज करनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि हमारा पास्ट कैसा था, हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, कैसे उनमें इतनी कला थी जो आजकल के यूथ में नहीं है या लैक करते हैं। हाँ जी, ऐसे एग्जीबिशंस बिल्कुल होने चाहिए विद फ्यूचर। गवर्नमेंट को भी ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि मतलब वो प्रमोट करें ऐसे इवेंट्स को, एंड ताकि हम जैसा यूथ इसमें पार्टिसिपेट कर सके। एज अ स्टूडेंट यही बोलना चाहूँगी कि आइए ऐसे एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कीजिए एंड देखिए कि हमारा पास्ट कैसा था, हमारी हिस्ट्री कैसी थी। तो आज हम इधर आए, हमने इधर देखा जो हमारी पुराने बुक्स है इधर, हज़ारों साल पुरानी बुक्स है इधर, कैलीग्राफी हम इधर देख रहे हैं। हमने इधर जो पुराना हमारा आर्टिकल ये लिटरेचर की बुक्स है वो हमने इधर देखा। तो हम बहुत ही दंग रह गए ये देखकर, उनकी पेशेंस देख के कि वो इतने हाथ से बनाकर इतनी अच्छी कैलीग्राफी करना, इट इज़ टोटली अनइमेजिनेबल। जी, इससे सीख मिलेगी ये कि आज के जो यंग जनरेशन्स है वो ज़्यादातर स्क्रीन्स के साथ होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स या टैब्स वगैरह। हमें ज़्यादातर बुक्स को ये तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि इस पे एक आदमी की पूरी ज़िंदगी लग जाती है एक बुक लिखने के लिए। तो ऐसे जगहों पे आना चाहिए टू गेन नॉलेज। ये इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि हमें देखने को मिलेगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे हज़ारों साल पुराने, उनका जो उनकी जो थिंकिंग थी वो कहाँ तक थी, और आज हम अगर देख रहे हैं तो हम बस स्क्रीन्स तक ही है। they determine on the tension later. उसका जो अरबी जुबान में लिखा हुआ है और वो मेडिसिन पे। अलावा यहाँ पे एक